الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ۔ اسی عنوان سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام کی عمارت 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور پھر اس کے ضمن میں تمام ایمانیات کو تسلیم کرنا۔ دوسری چیز فرمایا کہ نماز ہے، اور تیسری چیز اقامت زکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ لہذا زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم اور بنیادی رکن ہے، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں پہ فرض کیا جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، جو اس قابل ہیں کہ وہ کسی کو کچھ دے سکیں، جو اس قابل ہیں کہ جن پہ اللہ رب العالمین کا یہ فریضہ نافذ ہو سکے۔ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مال میں سے فقراء، غرباء، مساکین کا حق دینا فرض فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں 80 سے زیادہ تو وہ آیات ہیں جن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھے آیا ہے۔ جیسے نماز کی فرضیت کا بیان ہوا، ویسے ہی زکوٰۃ کی بھی فرضیت کا بیان ہوا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی تم بھلائی میں سے اپنے مال کو خرچ کرنا، اس میں سے جو بھی تم آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ
تطہرہم وتزکیہم بہا، اے میرے حبیب آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے، صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم، وہ انہیں پاک کرے گا، وتزکیہم بہا، اور اس سے ان کا تزکیہ ہوگا۔ سامعین محترم، علماء نے لکھا کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کی مثال جو مال ہے، اس مال کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے بدن میں ایک خون جو ہے وہ گردش میں رہتا ہے، اسی طرح مال ہے، یہ انسان کے پاس ہو تو اس کا نظام بھی چلتا ہے، اور اگر نہ ہو تو اس کا نظام جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مال کی مثال انسان کے جسم میں دوڑتے ہوئے خون کی سی ہے، اور اگر یہ اس میں تعفن پیدا ہو جائے، اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ تو جس طرح خون کے خراب ہونے سے یا اس کے جم جانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے، اسے طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح اگر یہ مال اور دولت چند ہاتھوں میں جمع رہے اور اس کی گردش رک جائے تو پھر معاشرہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کے اندر بھی طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا اب یہ جو زکوٰۃ ہے جب انسان ادا کرتا ہے تو اس سے کئی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک فائدہ وہ تو ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن بات کی مناسبت سے ایک فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شر، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس سے اس مال کا شر جو ہے وہ چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں جیسے انسان کے خون کو صاف کیا جاتا ہے اور گندے خون کو نکالا جاتا ہے تو انسان کا بقیہ خون جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، بیماریوں سے اسے پناہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنا مال زکوٰۃ ادا کر دیا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فقط ذہب عنہ شر، تو اس سے اس مال کے جتنے شرور اور فتنے اسے پہنچنے تھے وہ اس سے چلے گئے، دور ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مال ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظ تزکیہ سے نکلا ہے، اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا، اور اگر یہ چیزیں روحانیات کے متعلق ہوں، انسان کی روح کا علاج جن چیزوں سے ہوتا ہے تو انہیں تزکیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہم ذکر و اذکار سے، تسبیحات سے، توبہ استغفار سے اپنے آپ کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے دلوں کا زنگ اتارتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پڑھ کے سناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں کتاب کا علم آپ سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، ویزکیہم، اور آپ اس سے ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو تزکیہ جو ہے یہ ضروری ہے، چاہے وہ مال کا تزکیہ یا وہ انسانی نفس کا تزکیہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کے متعلق فضائل بیان فرمائے، اس کے فوائد بیان فرمائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقۃ،
مومن کا کل قیامت کے دن جو اسے سایہ ہوگا، نصیب ہوگا، وہ اس کے صدقہ کا سایہ ہوگا. اس کا صدقہ اس کے لیے کل قیامت کے دن سائے کی شکل میں ہوگا. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے ہمیشہ باعث عزت، باعث شرف اور باعث کامیابی ہیں. ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے مال میں برکت کا باعث بنتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود کو اللہ مٹائے گا اور صدقات کو اللہ بڑھائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ سود کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں ورم پیدا ہوتا ہے، سوجن ہو جاتی ہے، جسم پھول جاتا ہے، تو بظاہر وہ انسان تکڑا نظر آتا ہے، طاقتور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بیماری ہے جسے صرف وہی فیل کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک انسان ہو جس کا جسم بڑا سمارٹ سا ہو لیکن ہو صحیح، تندرست ہو، تو وہ ہر انسان اسے بظاہر کمزور سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ طاقتور ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ سود ہے کہ بظاہر ترقی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں یہ تنزل ہے، حقیقت میں یہ بربادی ہے، حقیقت میں یہ معاشرے کا وہ ناسور ہے جو اندر اندر سے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والے فساد کو جنم دیتا ہے. تو سامعین محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو شخص بھی صدقہ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، اللہ اس کے مال میں برکت کرے گا. حالانکہ بظاہر صدقہ زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے بہت ساری پریشانیوں سے نجات عطا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور تیسری چیز فرمائی، جو شخص بھی کسی کو معاف کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اسے عزتوں سے نوازے گا. یعنی معاف کرنے میں عزت ہے. بظاہر معاف کرنے میں جو شخص معاف کرتا ہے ہر ایک اسے کہتا ہے کہ آپ تو طاقتور تھے، آپ چاہتے تو بدلہ لے لیتے، شاید آپ ڈر گئے، شاید یہ معاملہ ہے، شاید وہ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنے والا حقیقت میں اپنی عزت میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. تو بظاہر تواضع میں بھی کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انتہائی کمزور انسان ہے، شاید کوئی گوار قسم کا ہے، شاید یہ اس کے اندر پاور، لیکن حقیقت میں جو طاقت کے باوجود تواضع اختیار کرے، علم کے باوجود تواضع اختیار کرے، صلاحیتوں کے باوجود منکسر المزاج ہو، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو عزتوں سے نوازتے ہیں. تو مال زکوٰۃ جو ہے یہ بھی بظاہر مال میں کمی کا باعث ہوتی ہے لیکن حقیقت میں انسان کے لیے برکتوں کا، اطمینان کا اور سکون کا باعث ہوتی ہے. سامعین محترم، زکوٰۃ، حقوق العباد ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اسلامی تعلیمات میں. اور حقوق العباد گویا کہ سمجھ لیں اگر ایمان کے ہم 2 حصے کریں تو ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد کی اہمیت سے بھی ہم سب واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بندے کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے. لیکن اگر کوئی انسان ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھی، آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور ساتھ ہی اس کی وفات بھی ہو گئی، رب العالمین اس بات پہ قادر ہے کہ اسے معاف فرما دے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کا حق اس نے مارا ہوگا، جس کا حق دبایا ہوگا، وہ اس سے معافی کروانی پڑے گی، اس دنیا میں یا پھر آخرت میں تصفیہ ضرور کروانا ہوگا. تو حقوق العباد جو ہیں اگر کسی معاشرے میں ادا نہ ہو تو وہ معاشرہ جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. اور حقوق العباد میں جو ہے بنیادی چیز جو ہے لوگوں کے مالی حقوق ہوتے ہیں. ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی معاشرے کو ایک سطح پہ نہیں رکھا، یعنی مالی لحاظ سے سب کو برابر نہیں کیا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ رزق میں فضیلت دی ہے. یعنی معاشی مساوات
کا جو تصور ہے کہ سب ایک جیسی معیشت اور اکانومی کے جو ہے نا وہ ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ سب کی معیشت برابر ہو جائے، سب ایک جیسے ہو جائیں، ممکن نہیں ہے یہ۔ اور آپ دیکھیں اگر سب ایک جیسے ہو جائیں تو جیسے یہ جو معاملات ہیں وہ کبھی بھی نہیں چلیں گے۔ اگر کوئی بادشاہ اور فقیر نہ ہو، اگر کوئی مالک اور ملازم نہ ہو، اگر کوئی استاد اور شاگرد نہ ہو تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تمام پیدا ہونے والے انسان ایک جیسا مزاج نہیں رکھتے، ایک جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتے، ایک جیسی سوچ نہیں رکھتے، تو پھر ہم اس بات پہ کیسے قادر ہو سکتے ہیں کہ سب کی صلاحیتوں کو دبا کر ایک صلاحیت پہ لائیں، کسی کو صلاحیت کو دبا تو سکتے ہیں لیکن اٹھانا سب کی صلاحیتوں کو یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب یہ مشکل کام ہے تو سب کو مالی طور پہ برابر کرنا یہ بھی بہت بڑا مشکل کام ہے۔ لہذا سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، کوئی امیر ہوں گے، کوئی غریب ہوں گے، کوئی مالدار ہوں گے، کوئی فقیر ہوں گے۔ اب یہاں پہ اسلام نے جو تعلیمات اسلام کی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ مالداروں کے لیے الگ ہدایات دیتا ہے اور غریب غربا فقراء کے لیے الگ ہدایات دیتا ہے۔ مالداروں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا مال صدقہ اور زکوٰۃ کی شکل میں غربا تک، ناداروں تک، مسکینوں تک، محتاجوں تک پہنچائیں، اور حکم دیا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالی طور پہ برتری دی ہوگی، ان کے مالوں میں حق ہوگا سوالیوں کا اور محروموں کا، وہ حق سمجھ کر ان تک پہنچائیں گے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ فقراء اور مساکین کو یہ فرماتے ہیں کہ وہ سوال نہ کریں، کسی سے بھیک نہ مانگیں، اور وہ جو ہے اپنا دامن کسی کے آگے نہ پھیلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ لوگ جو کسی سے سوال کرتے ہوں گے، کل قیامت کے دن وہ اس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کہ ان کے چہرے کی جو جلدیں ہوں گی وہ اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ بگڑی ہوئی ہوں گی۔ لہذا سوال کرنا اس کی ممانعت کی، اور دوسری طرف مالداروں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو حکم دیا وہ خود ان تک پہنچے، ان کا خیال رکھیں۔ تو یوں جو ہے تعلیمات میں ایک بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھا۔ سامعین محترم، زکوٰۃ دراصل اسلام میں جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ اسلام میں جو نظام حقوق ہے اس میں حقوق کی ادائیگی پہ زیادہ زور دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ بھی دراصل آپ دیکھیں غریبوں کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زیادہ زور دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور صرف زور ہی نہیں دیا بلکہ اسے عبادت کا درجہ دیا۔ عبادت کا درجہ دے کر اس کی اہمیت کو اتنا آگے بڑھایا کہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے، یعنی جس طرح رب العالمین کا حق ادا کرنا عبادت ہے، اسی طرح کسی غریب کی مالی ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح اللہ نماز سے راضی ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے زکوٰۃ سے راضی ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک شخص سے کل قیامت کے دن کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ عرض کرے گا اللہ تو رزاق ذات ہے، تو ساری کائنات کو کھلانے اور پلانے والی ذات تھی، میں تجھے کیسے کھلاتا، تجھے کیسے پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھلاتا تو حقیقت مجھے دیتا، اگر تو اسے پلاتا حقیقت میں مجھے دیتا۔ تو ہم جو کسی کو کھلاتے ہیں یا پلاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، کسی کے لباس کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی کی تعلیم کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی کے کسی بھی دنیاوی فائدے کا ذریعہ بنتے ہیں، ہم در حقیقت اللہ کی ذات کو دے رہے ہیں، کسی پہ احسان کرنے کی یا کسی کو احسان جتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ خود انعامات کثیرہ کا وعدہ فرمایا، لہذا فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دانہ خرچ کرنے والے کی مثال ایسے ہے
کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ، اسے جب تم زمین میں ڈالتے ہو تو انبتت 7 سنابل، اس سے 7 خوشے اگتے ہیں، اور 7 خوشوں میں فرض کریں ایک چھلی لگی ہے تو اس ایک دانے پہ ایک چھلی ہوگی، اور اس ایک پہ کتنے دانے لگے؟ 700 ہیں، 7000 ہیں، کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ اب 7 ایک دانے سے 7 جو ہے نا 100 دانوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عطا ہے، مثال کے ذریعے سمجھایا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو یہ سمجھے کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، کسی پہ احسان نہ جتلائیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو، اپنی زکات کو احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ سامعین محترم، زکات چونکہ فرض ہے اور ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، صاحب حیثیت لوگوں پہ فرض ہے، اور ہر مہینے فرض نہیں ہے، سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور ایک شخص جس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ جس پہ جو نصاب کی بقدر پہنچتا ہو، فرض کریں کسی کے پاس سونا آ گیا یا چاندی آ گئی، یا اس کے پاس جو ہے مال تجارت ہے، یا اس کے پاس جانور آ جاتے ہیں گائے اونٹ کی شکل میں، تو اس شخص پہ جب تک اس مال پہ پورا سال نہ گزرے، یعنی پورا سال وہ مال اس کی ملکیت میں رہے، اس کی تجارت میں رہے، اس سے وہ پورا سال فائدہ اٹھائے، پورے سال جب گزر جائے گا تو سال بعد اس پہ زکات فرض ہو۔ کتنا رب العالمین رحیم و کریم ہے، کتنی اس نے آسانی پیدا کی ہمارے لیے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ جو آپ کے پاس مال آئے آپ کے اوپر فوراً زکات بھی، جس طرح ٹیکس گورنمنٹ کاٹتی ہے، آپ کی سیلری آتی ہے یا آپ کی کوئی بھی آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں، آپ چاہے گھنٹے بعد نکالیں، انہوں نے آپ سے پیسے لے لینے، لیکن رب العالمین کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اس نے بندوں کے لیے بڑی آسانیاں رکھی، اور شرع زکات جو ہے وہ بھی ایسی رکھی کہ اس قیامت تک کے لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کوئی اربوں خربوں کا مالک ہے، اس کے لیے بھی 2.5% ہے، بہت مناسب، اور کوئی لاکھوں کا مالک ہے یا ہزاروں میں اس کے پاس ہے، اس کے لیے اتنی ہے کہ ہزاروں والا بھی دے تو اس کے پاس باقی بچ جاتا ہے۔ فرض کریں 52 تولے چاندی کسی انسان کے پاس ہے، اور وہ اگر 6-7 ہزار میں آتا ہے، فرض کریں 6,000 میں آتا ہے، 150 روپے اس پہ زکات بن، کتنا آسان ہے۔ اب 6,000 والا اگر 150 دے دے گا تو اس کا 6,000 میں 150 کیا نقصان ہے؟ ہم تو آج کل 100 ہفتے کے جو ہے وہ ہزاروں کے پیکج لگا لیتے ہیں اور موبائل فون اور نیٹ استعمال کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہے تو یہ جو چاندی کا نصاب ہے، آپ دیکھیں اس میں اگر 6,000 میں 150 کو زکات دے دے گا تو کیا اس پہ اثر پڑے گا؟ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں ہے، وہ بھی 2.5% کے حساب سے دے گا، تو چونکہ اس کا مال زیادہ ہے اس کی زکات زیادہ بنے گی۔ 1 لاکھ میں اگر 2,500 روپے زکات بنتی ہے تو لاکھ میں 2,500 روپے دینا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا کوئی اتنا بڑا کام بھی اس سے رکنے والا نہیں ہے کہ اگر وہ 2,500 دے دے گا تو اس کا کوئی سارا سیٹ اپ جو ہے وہ جام ہو جائے گا۔ تو بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو مال ہو وہ بھی نصاب کے بقدر، اس پہ بھی سال گزرے، اس کے بعد پھر صاحب نصاب پہ زکات فرض ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو نصاب ہے یہ مسلمانوں کے لیے رکھا، یعنی زکات مسلمان پہ فرض ہے، اور پھر زکات خرچ بھی مسلمان پہ ہوگی۔ تو خذو من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، لی جائے گی مسلمان مالداروں سے اور خرچ کی جائے گی مسلمان غربا اور یتامہ پر۔ صدقہ جو ہے، جو عام نفلی صدقات ہیں، وہ آپ کسی بھی خرچ کر سکتے ہیں، کسی نان مسلم پہ خرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا شخص جو مستحق ہو اس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن زکات وہ فرض مسلمان پہ ہے اور وہ خرچ بھی مسلمان پہ ہی کی جائے گی، کسی غیر مسلم پہ آپ مال زکات خرچ نہیں کر سکتے۔ لہذا یوں سمجھ لیں کہ یہ سالانہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان غربا اور مساکین کے لیے پیکج رکھا ہے۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں ہر ادارہ اپنے ادارے کے لوگوں کو سالانہ کوئی نہ کوئی پیکج دیتا ہے، ان کی آسانی کے لیے بونس دیتے ہیں، کوئی الاؤنس دیتے ہیں، جیسے بھی ہوتا ہے۔
تاکہ وہ اب اس میں دوسرے کوئی ادارے والے شامل نہیں ہوتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی شکل میں اہل اسلام کے لیے ایک ایسا پیکج رکھا کہ سال بعد ہر آدمی ان کا خیال رکھے گا. ان کی پورے 11 مہینے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، شاید نہ پوچھے، شاید پوچھے بھی، لیکن ایک مہینہ ایسا آئے گا جس میں ہر مسلمان اس بات کی فکر کرے گا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. لہذا اس طرح سے وہ غرباء تک پہنچے گا، ان کا حال معلوم کرے گا. سامعین محترم، اس زکوٰۃ کے جو بے شمار فوائد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مال کی محبت کا انسان کے دل سے خاتمہ ہوتا ہے. جو مال کی محبت ہے یہ انسان کے لیے اچھی بھی ہے، یعنی اپنے مال سے، اپنے سرمایہ سے، اپنی جائیداد دولت سے محبت کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن جب یہ محبت اتنی تجاوز کر جائے حدود سے کہ آپ اللہ کی نافرمانیوں پہ اتر آئیں اور اس مال کی محبت میں آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حدود کو پامال کرنا شروع کر دیں تو پھر یہی چیز نقصان دہ ہے. لہذا جب انسان خود اپنا مال اپنے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے بزبان حال کہ اللہ مجھے تیرا حکم پسند ہے، مجھے تیری جو ہے رضا پسند ہے، اور اگر وہ مجھے میرا مال خرچ کر کے جو حقیقت میں تیرا دیا ہوا ہے، تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ یہ تو نے مجھ پہ کیا، اگر یہ تیرا دیا ہوا مال خرچ کر کے مجھے تیری رضا حاصل ہو جاتی ہے تو اور مجھے کیا چاہیے. لہذا یہ جو مال کی محبت ہے یہ انسان کے دل سے نکل جاتی. کوئی اس دنیا سے جائیداد اپنی ساتھ لے کے نہیں جاتا، کوئی عہدہ ساتھ نہیں لے کے جاتا، وہ بھی پلیٹ کی شکل میں ایک تختی لگ جاتی ہے اور اس کے بعد ختم. جو آگے جاتا ہے وہ انسان کے اعمال جاتے ہیں، وہ انسان کا وہ دنیا میں کیا ہوا صدقہ، خیرات اور نیکیاں ہیں وہ انسان کے ساتھ جاتی ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو تم وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، وہ ضائع نہیں ہوگی، وہ اللہ کے ہاں تم اسے ضرور پاؤ گے، اس کے اللہ کے ہاں ریکارڈ موجود ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے دیا اور اللہ کے ہاں اس کی انرولمنٹ نہیں ہوئی، وہ موجود ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور صرف موجود نہیں ہوگا برتری کے ساتھ موجود ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص جس نے کھجور اللہ کی راہ میں سچی نیت سے صدقہ کی ہوگی، وہ دیکھے گا کہ پہاڑ جتنی ہوگی، وہ کہے گا اللہ میں تو اتنا مالدار نہیں، میں نے تو اتنا کیا نہیں تھا صدقہ. اللہ فرمائے گا کہ تیرے اخلاص کی برکت تھی، میں نے اس میں ثواب اتنا بڑھا دیا کہ ایک کھجور ایک پہاڑ جتنی ہو گئی. سامعین محترم، یہ جو چیزیں ہیں اور یہ جو مال زکوٰۃ راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ اصل میں اس مال کا شکر بھی ہے، شکرانے نعمت بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد رکھا. جب اللہ نے آپ پہ احسان فرمایا، احسن کما احسن اللہ الیک، قارون سے کہا تھا اس وقت کے اہل علم نے، یہ جو اللہ نے تجھے نوازا ہے نا، تو احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پہ احسان کر اور اپنے اس مال کے ذریعے فساد مت پھیلا. لہذا جس طرح ہمیں اللہ نے یاد رکھا ہم دوسروں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس مال میں مزید برکت عطا فرمائے گا. سامعین محترم، غربت کا جو حل اللہ تعالیٰ نے نظام زکوٰۃ کی شکل میں پیش فرمایا ہے، یہ یقیناً دنیا میں ایک ایسا حل ہے جو باری تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور اگر سارے مسلمان اس پہ عمل کریں، وہ زکوٰۃ دیں اور راہ خدا میں عبادت سمجھ کے خرچ کریں تو انشاءاللہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی ترقی کرے گا. امیر اور غریب میں دوریاں ختم ہوں گی اور مال و دولت کے جو مضر اثرات ہیں وہ ختم ہوں گے. مالی جرائم کا جو ہے اس سے ہمیں چھٹکارا ملے گا. جب ہر ایک کو اس کی دہلیز پہ جا کے اس کا حق ملے گا تو چوریاں، ڈاکے اور یہ قتل و غارت جو ہے یہ اس میں واضح حد تک کمی آئے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاق کی بہتری ہوگی اور سخاوت جو ہے وہ پروان چڑھے گی. سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے زکوٰۃ سے کہ جو بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ سخاوت، بخل کا خاتمہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مالوں میں سے جو زکوٰۃ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو تلاش کریں
جو حقیقت میں مستحق ہوں. جو سفید پوش لوگ بعض ہوتے ہیں، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کے وہ سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان لوگوں تک پہنچیں جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے منتظر ہیں، تاکہ ان کا بھلا ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.